حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو. یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے جس کا نام مفسرین نے زلیخا بتایا ہے، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں اس عورت کا نام موجود نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایتوں میں اس عورت کا نام زلیخا بتایا گیا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری باتیں عوام میں جھوٹ بھی مشہور ہو جاتی ہیں. عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بعد میں زلیخا کے ساتھ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. بہرحال وہ عزیز مصر کی بیوی تھی جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے. اس کا نام مفسرین نے عام طور سے زلیخا بتایا ہے. اس کی کوئی مستند روایت میری معلومات کی حد تک موجود نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فراودته التي هو في بيتها، جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے اسی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان سے غلط کام کروانے کی کوشش کی. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے. اللہ نے دروازہ نہیں کہا، دروازے کہا. سارے دروازے، ساری کھڑکیاں، سارے روشن دان بند ہو گئے. اب باہر والوں کو پتا نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اندر والوں کو باہر والوں کا کچھ پتا نہیں. کوئی کیمرہ بھی نہیں، کوئی ریکارڈنگ کا ڈر بھی نہیں. اور یوسف بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، وہ عورت بھی جوان ہے، خوبصورت ہے. قرآن کہتا ہے، ذرا قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے ذرا اس پر غور کرو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. ذرا غور کرو، میرے بندے یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے غلط کام کرنے کی دعوت دی اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی ہائی تلک، اے یوسف اب تم مجھ سے دور کیوں ہو؟ دروازے بند ہیں، تم بھی جوان ہو، میں بھی جوان ہوں، جوانی کی آگ تمہارے اندر بھی بڑک رہی ہے، جوانی کی آگ میرے اندر بھی بڑک رہی ہے. آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، میری خواہش کو پورا کرو، میری شہوت کو پورا کرو، میری ہوس کو پورا کرو. ہائی تلک میرے پاس آؤ. میرے نوجوان ساتھیوں ذرا سچویشن پر غور کرو. آج ہم یہ باتیں بھی سنتے ہیں، مولوی صاحب اس بے حیائی کے زمانے میں، اس خراب زمانے میں زناکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہے. میں مانتا ہوں بے شک بہت مشکل کام ہے. اس بے پردگی کے زمانے میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر ناممکن تو نہیں ہے، مگر محال تو نہیں ہے. مشکل ضرور ہے، اور جنت بھی کوئی آسانی سے ملنے والی چیز تو نہیں ہے میرے بھائیوں. مشکل تو آپ کو پار کرنی ہی پڑے گی. غور کرو کہ کیا اس سے بھی کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے، اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں کہ لڑکی خود بلا رہی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے سارے دروازے بند ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون. نہیں، میرے رب نے تیرے ہی گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا. میں تو میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے تیرے گھر میں مجھے لا کر کے اتنا اچھا گھر دیا، اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا غلط کام کروں. انہو لا یفلح الظالمون. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کے ساتھ اگر غلط کام کروں تو چلے گا. یہ غلط کام تو ہے لیکن تیرے ہی ساتھ کروں یہ تو اور بڑا غلط کام ہے. اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہو سکتا ہے. میں اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے، میں اتنا بڑا پاپ نہیں کر سکتا. پتہ یہ چلا کہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بڑے سے بڑے فاحشہ اور بدچلن عورت بھی ایک نوجوان کا کیریکٹر اور ایک نوجوان کا کردار خراب نہیں کر سکتی ہے. اگر کیریکٹر کو بچانا چاہتے ہو میری ماں بہنوں، میرے سماج کی، میری مسلم خواتین، میری بہنوں، اگر آپ اپنے کیریکٹر اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، اس جملے کو دماغ کے اوپر لکھ لیجئے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ آن ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی بڑے سے بڑے گناہ سے آدمی بچ جائے گا. اور آگے بڑھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن
اللہ तबारक व तआला 7 खुश नसीबों को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुश नसीबों में एक वो इंसान भी होगा, वरजुलुन दअतहु इम्रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको कोई खूबसूरत औरत, जिसको कोई पैसे वाली औरत गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह करके ठुकरा दे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये कह करके उस औरत की दावत को ठुकरा दे। अल्लाह के नबी फरमाते कि ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा। बड़ा मशहूर वाकया है, आपने कई बार सुना होगा, अपने उलमा से जुमा के खुतबों में भी सुना होगा, बनी इसराइल के उन 3 लोगों का वाकया जो एक गार के अंदर फंस गए थे और गार के मुंह पर चट्टान ने आकर के गार का मुंह बंद कर दिया था। उन तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा करके दुआ की थी। उन तीनों में से एक नौजवान ने यह भी दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उससे इश्क करता था। अभी मोहब्बत रसूल के ऊपर आपने तकरीर की और मौलाना ने एक बात कही कि लोग कहते हैं रसूल के आशिक हैं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं, रसूल का आशिक अपने आप को कहना यह मुनासिब नहीं है। इश्क का लफ्ज कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया है। ये बात याद रखें कि इश्क का लफ्ज कुरान और हदीस में किसी अच्छी चीज के लिए कहीं नहीं आया, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए कहीं नहीं आया। और हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी जुबान में भी हम माँ के लिए जब मोहब्बत की बात करते तो मोहब्बत का लफ्ज बोलते हैं, हम बहन के लिए जब मोहब्बत की बात करते तो मोहब्बत का लफ्ज बोलते हैं, हम बीवी से भी जब मोहब्बत की बात करते तो मोहब्बत की बात बोलते हैं। इश्क का लफ्ज हमेशा गलत जगहों पर बोला जाता है, इसलिए अल्लाह के लिए और रसूल के लिए इश्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी चचाजाद बहन से बहुत प्यार करता था। अब इस मोहब्बत में जो गलत मोहब्बत थी, जो नाजायज मोहब्बत थी, हम यहां कह सकते हैं कि वो इश्क करता था। उसने कहा, मैं अपनी चचाजाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था और मैं चाहता था कि किसी तरीके से मैं उसको हासिल कर लूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया, पूरे गांव में अनाज के दाने दाने को लोग तरस गए हैं। जैसे आजकल प्याज आप देखिए 100-120 रुपया किलो प्याज मिल रही है। अभी एक साहब ने एक लतीफा सुनाया कि एक आदमी रात में जा रहा था, बिल्कुल अंधेरा था, उसको समझ में नहीं आता रास्ता में कैसे चलूं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, 10 रुपया किलो प्याज, 10 रुपया किलो प्याज। सारे लोगों ने खिड़की खोल दी, दरवाजे खोल दिए, लाइट ऑन कर दी। कहां 10 रुपया किलो प्याज बिक रही है? शॉर्टेज है मार्केट में। जखीरा अंदोजी करने वाले और जमाखोरों ने हुकूमत की शह पर जमाखोरों ने प्याज के स्टोर करके रखा हुआ है और इस वक्त फायदा उठाया जा रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर करें, कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया। वो नौजवान लड़का कहता है, मेरी चचाजाद बहन आई, उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा जरूर मैं तेरी मदद करूंगा, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे 120 सोने के सिक्के दूंगा, मैं तुझे 120 दीनार दूंगा, मगर तेरी इज्जत के सौदे पर दूंगा। तुझे अपना जिस्म मेरे हवाले करना पड़ेगा। लड़की बेचारी मजबूर थी, घर में हो सकता है उसके बाल, उसके माँ बाप भाई बहन मजबूर रहे हो। उसने मजबूरी में कहा, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए तैयार हूं। अब वो नौजवान अल्लाह के सामने इकरार कर रहा है कि अल्लाह, वो लड़की तैयार हो गई मेरे साथ गलत काम में मेरा साथ देने के लिए। और जब मैंने उसके साथ गलत काम करने का इरादा किया और करीब था कि ये गलत काम मैं कर डालता, कि बिल्कुल ऐन मौके पर उस लड़की की जुबान से एक जुमला निकला। उस जुमले ने मुझे हिला करके रख दिया। उस लड़की की जुबान से निकला, इत्तकिल्लाह, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक्किही, मैं तेरी बीवी नहीं हूं, मेरे ऊपर तेरा हक नहीं है। तू जो काम करने जा रहा है गलत है, नाजायज है, इल्लीगल है, हराम है। तू एक गलत काम करने जा रहा है, तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। अल्लाह से डर। ऐ अल्लाह, तेरा नाम उस लड़की की जुबान से मैंने सुना। ऐ अल्लाह, मैं अपने गलत काम से, अपने गलत इरादे से बाज आ गया। मैंने वो पैसा, वो सोने के सिक्के भी उस लड़की को दे दिए और मैंने उसके साथ गलत काम करने के इरादे से भी तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तुझे खुश करने के लिए और तेरे डर से किया है तो ऐ अल्लाह, तू हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। लंबा वाकया है, बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तीनों लोगों ने दुआ की और उनकी इस दुआ के जरिए से अल्लाह ताला ने उनकी मुसीबत को दूर कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को गुनाह से बचा सकता है।
اور ایک آخری بات بیان کر کے، چونکہ مجھے جلدی بھی ہے، ٹرین بھی پکڑنا ہے، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کیسے ہوگی، یہ سوچ پیدا کیسے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کا کیمرہ آن ہے. تو یاد رکھیے ہمیں 3 کام کرنا پڑے گا. 3 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کا نام لیں تو ہم اللہ کی صفات کو یاد کریں. اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. ہم غور کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ کا ایک نام سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ سب کچھ سن رہا ہے. اللہ کا ایک نام علیم ہے، جاننے والا، اللہ سب کچھ جان رہا ہے. اللہ کے ان ناموں پر ہم غور کریں، اور جب ہم ان ناموں پر غور کریں تو اپنے دل کے اندر اللہ کا ایک ڈر پیدا کریں کہ جو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اس اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے. اور دوسرا کام، جب ہمارے دل میں کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو ہم یہ بھی سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارے کان، یہ سب گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. کل قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس آؤ گے، تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. اور قیامت کے دن انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، اپنی اسکن سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی. انسان کی چمڑی بولے گی قیامت کے دن، انسان کی چمڑی بتائے گی کہ اللہ، اس نے بند کمرے میں یہ پاپ کیا تھا، اس نے موبائل کے ذریعے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ غلط کام کیا تھا. انسان کی چمڑی بولے گی، اور انسان اپنی چمڑی سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو کیوں بول رہی ہے، تو کیوں بول رہی ہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. تو کیسے گواہی دے رہی ہے. تو انسان کی چمڑی کہے گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان کی چمڑی کہے گی کہ اس اللہ نے جس نے تیری زبان کو بولنا سکھایا، اس نے آج ہمیں بولنا سکھایا، اس نے آج ہمارے اندر زبان دے دی. میرے بھائیوں، جن پیروں سے چل کر ہم غلط جگہوں پر جاتے ہیں، یہ پیر کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. جن ہاتھوں سے ہم نے غلط کام کیے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. جن آنکھوں سے ہم نے غلط چیزوں کو دیکھا، یہ آنکھیں گواہی دے گی. جس زبان سے ہم نے جھوٹ بولے، جس زبان سے ہم نے غلط باتیں کی، جس زبان سے ہم نے گندی باتیں کی، یہ زبان کل قیامت کے دن گواہی دے گی. یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرے گا. اور تیسری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ قیامت کے دن ہم جہاں پر بھی گناہ کرتے ہیں، جس زمین پر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، وہ زمین بھی قیامت کے دن بولے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ زمین گواہی دے گی. کس بات کی گواہی دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دے گا اور زمین اللہ کے حکم سے بولے گی. ہم نے ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی ہوٹل کے کمرے میں کوئی غلط کام کرے، ریلوے اسٹیشن کے اندر کوئی کام کرے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم کوئی غلط کام کریں، ہے تو وہ اللہ کی زمین کا ہی ایک ٹکڑا. اللہ کی وہ زمین کل قیامت کے دن بولے گی کہ اللہ، یہی پر اس نے تیری نافرمانی کی تھی، تیرا پاپ کیا تھا، تجھے ناراض کیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، اس اللہ سے ڈرو، اس کے کیمرے سے ڈرو، اور یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو، اللہ دیکھ رہا ہے. اور میں آپ کو اس بات کا اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ میرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. لیکن میرا رب، لوگ کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن میرے رب کا قانون بڑا نرالا ہے، میرے رب کے اصول بڑے الگ ہیں. میرے رب کا یہ اصول نہیں ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا کہتے. میرے رب کا اصول یہ ہے کہ مجھے بھول کر کے تو جب بھی لوٹا، میں تجھے اپنانے کے لیے تیار ہوں، تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں، ہم اپنے رب کے ڈر سے اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہمارے دل میں پیدا ہوا، بہت غور سے سنیے گا، یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے کہ اللہ، تیرا بندہ غلط کام کرنے جا رہا ہے. اللہ کہے گا میرے بندو غور سے دیکھو، اگر میرا بندہ یہ غلط کام کر دے تو ٹھیک ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دو. اگر میرا بندہ یہ غلط کام کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھو. لیکن اگر میرا بندہ
میرے ڈر کی وجہ سے اگر گناہ کا کام کرنے سے باز آ جائے وہ غلط کام نہ کرے. اگر میرا بندہ وہ غلط کام نہ کرے تو اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، بندہ غلط کام کرنے کا، برے کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ رہا ہے. کیوں لکھ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، اے فرشتوں جانتے ہو میرا بندہ غلط کام کرنے جا رہا تھا لیکن میرا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، میرا خوف اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس لیے وہ غلط کام نہیں کر رہا ہے. اللہ کے ڈر سے اگر ہم غلط کام چھوڑ دیں اللہ ہمارے نام اعمال میں نیکی لکھتا ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے. رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچائے. رب العالمین ہمارے جان و مال ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے. جو لوگ ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے. اس پروگرام کو جن